میں ہوں مقصود احمد۔ تمام سننے اور چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سمندر کے اس پراسرار مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پر جانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سمندر دنیا کی سب سے وسیع اور پراسرار حقیقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کا 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا۔ باقی 95% اب بھی ایک گہرا راز ہے، ایک ایسی خاموش دنیا جہاں نہ جانے کیا کیا چھپا ہوا ہے۔ اسی خاموش دنیا میں ایک ایسا مقام بھی ہے جہاں درجنوں طیارے اور سینکڑوں جہاز اچانک غائب ہو گئے، نہ کوئی ملبہ، نہ لاش، نہ کوئی نشان، بس سمندر کے نیلے گہرائیوں اور پراسرار خاموشی۔ یہ ہے برمودا ٹرائی اینگل۔ ہوا کی آواز تیز ہوتی ہے گویا کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ برمودا ٹرائی اینگل، جسے اکثر لوگ شیطان کا مثلث بھی کہتے ہیں، یہ 3 مقامات پر مشتمل ہے: برمودا، میامی اور پورٹو ریکو۔ ان تینوں کو اگر نقشے پر ملایا جائے تو ایک مثلث بنتا ہے، اور اسی مثلث کے اندر دنیا کے سب سے پراسرار واقعات پیش آئے ہیں۔ پہلا واقعہ فلائٹ 19 کی گمشدگی۔ یہ 5 دسمبر 1945 کی شام تھی۔ امریکی نیوی کے 5 بمبار طیارے فلائٹ 19 نامی مشق پر نکلے۔ پہلے تجربہ کار تھے، موسم صاف تھا، لیکن جیسے ہی وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب پہنچے، ریڈیو پر ایک پراسرار پیغام موصول ہوا۔ ریڈیو کی خراش بھری آواز: ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہم کہاں ہیں، کمپاس کام نہیں کر رہا۔ یہ پائلٹ کی آخری آواز تھی۔ اس کے بعد نہ کوئی سگنل ملا، نہ کوئی جواب۔ نیوی نے فوری طور پر ایک ریسکیو طیارہ بھیجا، مگر وہ بھی غائب ہو گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ کہ آج تک ان طیاروں کا کوئی ملبہ نہ ملا، گویا وہ زمین سے نہیں وقت سے غائب ہو گئے۔ اب چلتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ سال 1918، پہلی عالمی جنگ اپنے عروج پر تھی۔ امریکی بحری جہاز USS سائکلوپس کولمبیا سے نکل کر بالٹیمور جا رہا تھا۔ جہاز پر 309 افراد سوار تھے۔ راستے میں وہ برمودا ٹرائی اینگل سے داخل ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ SOS، نہ کوئی سگنل، نہ کوئی، بس غائب۔ یہ امریکہ بحریہ کی تاریخ کی سب سے بڑی غیر جنگی تباہی تھی، مگر بغیر کسی دھماکے یا حملے کے گویا سمندر نے پورے جہاز کو نگل لیا۔ اب چلتے ہیں تیسرے واقعے کی طرف۔ طوفان یا کچھ اور؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب قدرتی طوفان کا نتیجہ ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہاں سمندر کے نیچے میتھین گیس کے بلبلے بنتے ہیں جو پانی کی کثافت کو کم کر دیتے ہیں اور جہاز اچانک ڈوب جاتے ہیں۔ مگر اگر یہ صرف فزکس کا کھیل ہے تو جہازوں اور طیاروں کے ریڈیو کیوں بند ہو جاتے ہیں، کمپاس کیوں گھومنے لگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ملبہ کیوں نہیں ملتا؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے قیاس آرائیوں کی کہانی۔ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہاں برقی مقناطیسی لہریں اور غیر معمولی حد تک طاقتور ہیں جو کمپاس اور جہاز کے آلات کو متاثر کرتی۔ مگر کچھ محققین نے ایک اور چونکا دینے والا نظریہ پیش کیا کہ شاید یہ جگہ کسی دوسرے جہان کی دہلیز ہے، ایک ایسا دروازہ جو اس دنیا سے کسی اور دنیا تک جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں خلائی مخلوق کی سرگرمیاں ہیں۔ کچھ کے نزدیک یہ زمان و مکان کے بگاڑ کی جگہ ہے جہاں وقت اور حقیقت ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ برمودا ٹرائی اینگل میں کیا ہوا، سوال یہ ہے کہ کیا یہ جگہ واقعی دنیا کا حصہ ہے یا یہ زمین کا وہ مقام ہے جہاں فطرت کے قوانین پٹ جاتے ہیں۔ تو جی جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلے انشاءاللہ پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے جو برمودا ٹرائی اینگل سے بچ نکلے۔ تو اگلے پارٹ تک ہماری ویڈیو کا انتظار کیجیے۔